ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ صدق اللہ العظیم۔ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کرسمس کا منانا یا کرسمس کے تہواروں میں شرکت کرنا یا میری کرسمس کا مبارکباد دینا، یہ کیا شرعاً اجازت ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اب یہ چیز ذہن نشین کر لیں کہ اسلام نے بڑی وسعت رکھی ہے اپنے اندر، کہ اسلام کے اندر تنگی نہیں ہے، اسلام کا سینہ بڑا وسیع ہے، وہ پوری دنیا کے انسانوں کو گلے سے لگاتا ہے، ساری دنیا کے انسانوں کو، ہر مذہب والوں کو عزت اور مقام دیتا ہے، ان سے محبت کرنے کا درس دیتا ہے، ان کے حقوق ادا کرنے کا درس دیتا ہے، اور ان کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچے یہ انسان مسلمانوں کو حکم دیتا ہے قرآن کہ آپ ان کی عزت، جان، مال کی حفاظت کریں۔ اگر وہ آپ کی رعایا ہیں تو ان کے ساتھ ویسا سلوک کریں جیسے مسلمانوں کے ساتھ سلوک ہوتا ہے۔ اب یہ تو ان کا حق ہے جو مسلمان کو اللہ نے سکھایا، اللہ کے حبیب نے سکھایا۔ ایک ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، ایک ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے پیار محبت کا رشتہ قائم کیا جائے اور ان کو کوئی غضن نقصان نہ پہنچایا جائے اور ان کے حقوق کو ادا کیا جائے، ان کے ساتھ دوستانہ ماحول میں رہا جائے، یہ تو شرعاً اجازت ہے۔ لیکن اب ان جیسا بننے کی کوشش کی جائے یا ان کے تہواروں میں شرکت کی جائے، ان کے تہوار میں جا کر ان کو مبارکباد دی جائے، اس کی اجازت اسلام نہیں دیتا۔ اسلام نے سختی سے منع کیا۔ آپ دیکھیے کہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 50-60 سال کی عبادت اور زہد کی زندگی گزارنے والا ایک انڈے کی وجہ سے دوزخ میں چلا جاتا ہے۔ جب ان سے سوال کیا وجہ کیا ہے، فرمایا وہ 70 سال عبادت کرتا ہے، ریاضت کرتا ہے، لیکن ایک انڈا ہندوؤں کی رسومات ادا کرتے ہوئے بت کی نظر کر دیتا ہے اور وہ ایک انڈے کی وجہ سے مشرک بن کے دوزخ میں چلا جاتا ہے۔ اب یہ جو میری کرسمس ہے، یہ جملہ کتنا بھیانک ہے۔ اب دیکھیے، ہم نے سورہ اخلاص اللہ کا مکمل تعارف ہے۔ سورہ اخلاص اللہ کا مکمل کیا ہے؟ تعارف ہے نا۔ آپ سے کوئی پوچھے آپ کا اللہ کیا ہے تو آپ کیا تعارف میں کہیں گے؟ لمبی تقریر نہ کریں۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے مختصر یہ صورت اللہ نے نازل کی۔ جب پوچھا آپ کا اللہ کیا ہے، ہمارے نبی پہ سورہ اخلاص اتری، اللہ یہ ہے۔ کیا ہے اللہ؟ فرمایا وہ احد ہے، ایک ہے، یکتا، جس کا دو نہیں، بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں، سب کو اس کی ضرورت ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، اور وہ جو ہے ذات ایسی ہے، کفواً احد، یہ اس کی تعارف ہے کل۔ اب دیکھیے، جب آپ کہتے ہیں میری کرسمس تو کیا مطلب ہے؟ اللہ نے بیٹا جنا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو کرسمس کہتے ہیں، نبی کی ولادت پہ مبارکباد دینا یہ کون سا ناجائز ہے؟ بعض مسلمان یہ کہتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ پتہ چلی کہ یہودی، عیسائی، پوری دنیا کے مسلمان بھی یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ بن مریم، یسوع علیہ السلام، مسیح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ پیدا جو ہو وہ خدا نہیں ہوتا، وہ حاجت روا نہیں ہوتا، وہ خدا نہیں ہے، وہ پیدا ہوا نا۔ اب یہ بات پتہ چلی، جو کہتے ہیں خدا ہیں عیسیٰ، وہ جھوٹ بولتے ہیں، چونکہ وہ تو پیدا ہوئے، لیکن وہ کہتے ہیں میری کرسمس، یعنی اللہ نے بیٹا پیدا کیا۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے بیٹا پیدا کیا۔ اب قرآن آپ پڑھیے، سورہ مریم کھولیے، سورہ مریم مکمل عیسیٰ بن مریم کا تعارف ہے۔ عیسیٰ بن مریم قرآن پاک میں یاد رکھیں 25 پیغمبروں کے نام آئے ہیں اور 3 پیغمبروں کے نام حدیث میں آیا ہے، 28 پیغمبروں کے نام قرآن و حدیث میں ہیں۔ ان میں عیسیٰ بن مریم واحد نبی ہیں جو ہمارے امت مسلمہ کے ماضی کے بھی نبی ہیں، مستقبل کے بھی نبی ہیں، یعنی آئیں گے بعد میں۔ ہمارا عقیدہ ہے وہ زندہ ہیں آسمانوں پہ، اور حضور علیہ السلام کے امتی بن کر نازل ہوں گے اور صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے اور دجال کے خاتمے کا ذریعہ بنیں گے۔ وہ عیسیٰ بن مریم علیہ الصلاۃ والسلام پیدا ہوئے لیکن زندہ آسمانوں پر ہیں
اور دوبارہ زمین پر اتریں گے۔ قرآن نے ان کے متعلق کیا کہا کہ آپ جو کہتے ہیں میری کرسمس، قرآن سنیے اس کے متعلق، کوئی بندے کی بات نہیں، قرآن کی بات۔ اب مسلمان جا کے کیک کاٹ رہا ہے۔ اب امام مالک رحمت اللہ علیہ نے کیا لکھا؟ امام مالک نے فرمایا کہ تم ایک تربوز کاٹو، تربوز جو ہے وہ کفار کی مجلس میں جا کر خنزیر کاٹنے سے ابتر ہے، بدتر ہے۔ یہاں تو کیک کاٹے جا رہے ہیں، کہتے جی ہم تو ان کے ساتھ، من تشبہ بقوم فہو منہم، ابو داود شریف کی حدیث ہے، جو جس قوم کی مشابہت کرتا ہے روز محشر اس کے ساتھ ہوگا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث لائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کفار کی، مشرکین کی عیدگاہوں میں اور عید کے تہواروں والی جگہوں پہ مت جاؤ، اس لیے کہ وہاں اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اتنا بڑا ظلم، دنیا میں سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ انسان کہے کہ اللہ نے بیٹا پیدا کیا۔ قرآن کھولیے، سورہ مریم کھولیے، سورہ مریم کا آخری رکوع کھولیے، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ هَدًّا۔ قرآن میں کیا اللہ کہہ رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذ، ان لوگوں نے کہا الرحمن ولدا، اللہ نے بیٹا پیدا کیا۔ لقد جئتم شیئا ادا، انہوں نے تو اللہ کو بہت بڑی گالی دی ہے، یعنی اللہ خود کہہ رہا ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ لقد جئتم شیئا ادا، انہوں نے تو اللہ کو بہت بڑی گالی دی ہے۔ یتفطرن منہ، فرمایا آسمان پھٹ جاتا، وتنشق الارض، اور زمین شق ہو جاتی، اور وَتَرَى الْجِبَالُ هَدًّا، اور پہاڑ ٹوٹ جاتے۔ اتنا بڑا جملہ انہوں نے بولا کہ اللہ کے ساتھ، کہ اللہ نے بیٹا پیدا کیا ہے۔ اب آپ دیکھیے اللہ کا قرآن ہیبت کی حالت میں آ رہا ہے، جلال کی حالت میں آ رہا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ جملہ بولتے ہیں عیسائی، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، انہوں نے اللہ کو گالیاں دیتے ہیں، یعنی اللہ کی اولاد کہہ کر۔ تو فرمایا کہ تم جب کہتے ہو میری کرسمس، تو مسلمان جب یہ جملہ کہتا ہے تو وہ وہی جملہ نہیں کہتا جو قرآن نے ہمیں منع کیا۔ عیسائی کہتے ہیں میری کرسمس، یعنی اللہ نے بیٹا پیدا کیا، اور مسلمان بھی، اب ترجمہ نہیں ہے اس کا میری کرسمس کا، وہ کوئی دنیا میں کہے جی یہ تو ترجمہ ہی نہیں ہے اس کا، اللہ نے بیٹا پیدا کیا۔ لیکن آپ جب کہتے ہیں السلام علیکم، تو آپ کی نیت کیا ہوتی ہے؟ کہ اس پہ اللہ کی سلامتی ہو نا۔ اب جب وہ کہتے ہیں میری کرسمس، دنیا کا ہر عیسائی یہی جو ہے عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ نے بیٹا عیسیٰ پیدا کیا، ہے عقیدہ یا نہیں؟ اب مسلمان تو تشبہ کر رہا نا جملہ، من تشبہ بقوم۔ اب آپ دیکھیے قرآن نے کہا نہ کہو وہ جملہ، اس لیے یاد رکھیں، ہم ان کے ساتھ جوڑ رکھیں، تعلق رکھیں، ان کے پورا سال ان کے مجلسوں میں جائیں، ان کو بلوائیں، لیکن ایک دن نہ جائیں۔ کیوں؟ کہ اس دن ان کو بتائیں کہ تمہارا عقیدہ ہے کہ اللہ نے بیٹا پیدا کیا عیسیٰ، اور ہم مسلمان کہتے ہیں کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں، عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں بلکہ بندے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور یہی قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے کلمہ ہیں۔ اب یہ آپ جملہ کہیں، اب آپ کہتے ہیں جی وہ تو ہماری مسجد میں آتے ہیں، فلاں وزیر اعظم آیا، عیسائی فلاں یہودی بھی آیا، تو ہم بھی اس لیے جاتے ہیں ان کے ساتھ ایک میل جوڑ رکھیں۔ نہیں، وہ آتے ہیں، ان کا ایمان ہے۔ ہمارے نبی نے منع کیا کہ آپ ان کی مجالس میں اپنا مذہبی رسومات میں نہ جائیں، آپ ان کو ویسے کھانے پہ بلا لیں۔ ہاں اگر مثال کے طور پہ کسی ملک میں عیسائی زیادہ ہیں، مسلمان کم ہیں، اگر یہ نہیں جاتے ان ڈیز میں تو پھر ان پر مشکل آتی ہے، تو یہ چلے جائیں، تحفہ دیں، لیکن وہ جملہ منہ سے نہ کہیں میری کرسمس، بلکہ کوئی اور جملہ کہہ دیں، اپنی جان کی خلاصی کر لیں، لیکن کوشش کریں ان چیزوں سے بچیں جن کو قرآن نے منع کیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب